ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ کملی بھرا بہن کملی بھرا کملا کوئی گالتے صدیق کر میرے سامنے، کیا گمراہی پھیلانا شروع کر دیا تم نے؟ کہتے کسے ضعیف حدیث ذرا بتاؤ نا۔ او میں بتاتا ہوں، حضور کا وہ فرمان جس کو ایسا بندہ نقل کرے جو خود کبھی دین پہ چلے کبھی نہ چلے، مثلا سر ننگے بازار میں گھوم رہا ہے اور سر ننگے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ محدث حدیث بیان کرے گا تو حدیث ضعیف بن جائے گی۔ کبوتر پکڑے ہوئے، او اثر کو کبوتر اڑاتا ہے، شام میں بیٹھ کے حضور کی حدیث سناتا ہے محدث ہے عالم، کبوتر بازی کا شوق پڑ گیا بیچارے کو، اس کی حدیث ضعیف ہے، نہیں مانگی۔ کیوں تو نے غلط کیا؟ اپنے عمل ٹھیک کر۔ یہ ہوتی ہے حدیث ضعیف۔ هكذا الجهل يا اخوان، هكذا الجهل۔ بڑی زبردست اور دلچسپ بات بتاتا ہوں، مفتی ہے اور ایسا مفتی جو کہتا ہے کسی ماں نے وہ بیٹا جنا نہیں جو میری دلیلوں کا جواب دے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اس سے کسی نے پوچھا حضرت یہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جب آپ کسی کو دیکھو کہ وہ بازار میں ٹوپی اتار کے پھر رہا ہے وہ اس کی روایت ضعیف ہوگی، اور پھر جب تم دیکھو کوئی شخص کبوتر اڑا رہا ہے اس کی روایت ضعیف ہوگی۔ یہ مفتی تھی۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ ٹوپیوں کے ڈیزائن میں تو دین آیا ہی نہیں، اور اگر ٹوپی اتارے ہوئے کی روایت ضعیف ہے تو جتنے حاجی حج کرتے ہیں ان کی روایتیں ضعیف، ٹوپی رکھنے کی تو اجازت ہی نہیں وہاں پہ۔ پھر جتنے صحابہ سے تم کم بختو روایت کرتے ہو وہ تو ہر دوسرے دن عمرہ کرتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے، روایت کرتے تھے۔ یہ بھی مفتی ہیں، یہ فیشن ڈیزائنر کے بنائے ہوئے مفتی ہیں، علوم نبوت کے مفتی نہیں ہیں۔ اور جو ضعیف روایت ہے صرف ایک بات ہے، پوری اصطلاحات المحدثین میں جا کر دیکھو، جو شخص متہم بالکذب ہو اس کی روایت ضعیف ہوگی، اور متہم بالکذب اس کو کہتے ہیں جس پر عام معاملات میں بھی جھوٹ بولنے کا تہمت لگا ہو، صرف حدیث میں نہیں، یعنی وہ عادی زندگی میں بھی جھوٹ بولتا ہو۔ بس جھوٹے راوی کی جو روایت کرے گا وہ روایت ضعیف ہوگی، اس لیے کہ اس پر تو جھوٹ کی تہمتیں لگ چکی ہیں کہ یہ فلاں میٹنگ میں جھوٹ بولا، فلاں مجلس میں جھوٹ بولا، فلاں گفتگو میں جھوٹ بولا، اور وہ کہتا ہے ٹوپی اتارنے والے کی روایت ضعیف ہوگی۔ یعنی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہیں کسی کا بغض اس حد تک نہ لے جائے کہ تم عدل نہ کرو، اور یہ بغض اہل حدیث میں، حدیث کے معنی بدل گیا، قرآن کے معنی بدل گیا، یعنی ہمارے بغض میں جہنم میں جا رہا ہے۔ اہل حدیث کے بغض میں، اہل حدیث ٹوپی کو شرط نہیں مانتے، لباس کی شرط ٹوپی پگڑی نہیں، یہ ثقافت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ قص الشوارب واف اللحا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ اور مولوی صاحب مجھے ابھی یاد آئی حدیث، بتاتا ہوں تجھے، کم بختہ دین اسلام کا حلیہ ان شیطانوں نے بدلا ہے، عام لے مین کا کام نہیں ہے، مفتیوں کے روپ میں شیطان کے ایجنٹ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مونچھے چھوٹی کرواتا ہے، داڑھی کو معاف کرتا ہے۔ ایسے حدیث ہے نا، بزرگانوں پتہ ہو سی۔ تو جب یہ حدیث اتنی آ گئی مونچھوں کی اور داڑھی کی، تو آگے نبی علیہ السلام فرما نہیں سکتے تھے وَالْبِسُ الْقَلَنْ صُوبَا وَالْبِسُ الْتَاقِيَا وَالْبِسُ الْعَمَامَةَ۔ امامہ کہتے ہیں نا پگڑی کو، تاکیہ کہتے ہیں ٹوپی کو، کلن سوا بھی ٹوپی کو عربی میں کہتے ہیں، لیکن یہ جملہ تو نبی نے نہیں فرمایا۔ کسی روایت میں
صغیر کے مفتیوں کو چیلنج ہے، دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک حدیث میں یہ شرط نہیں ہے کہ مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی لمبی کرو اور اس کے بعد فرمایا ہو کہ سر پہ پگڑی رکھو، ٹوپی رکھو۔ ایک حدیث، ایک مصطفیٰ کا فرمان جس کا راوی سچا اور سچا ہو، اس پر تہمت الکذب نہ ہو، تو یہ بے شرم کس ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں ٹوپی رکھنے والے، ٹوپی نہ رکھنے والے کی روایت قبول نہیں، ضعیف ہے، محدثین کے بغض میں۔